یہ کوئی چوری کا، ڈکیتی کا، اغوا کا یا کسی قسم کا اقدام قتل کا یا لڑائی جھگڑے کا یا قبضے کا مقدمہ نہیں ہے، جہاں پہ آنکھوں دیکھا واقعہ یعنی کہ جو چشم دید گواہ ہے اس کے واقعے کی ویلیو ہو۔ فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں آپ کے پاس کوئی بھی مالی لین دین کی رسیدات، کوئی نہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن، کوئی نہ کوئی اس کا پے آرڈر، کوئی چیک، کچھ نہ کچھ فائنینشیل انسٹرومنٹ یا ایٹ لیسٹ ایگریمنٹ یا کم از کم رسید ایگزسٹ کرنا لازمی ہے، بیکاز کا لا سیٹل ہے کہ کیش ٹرانزیکشن از نو ٹرانزیکشن۔ اور جب اتنے زیادہ سرکمسٹانسز آپ کی فیور یا سپورٹ میں ہوں تو ہم لازمی طور پر عدالتوں سے توقع کرتے ہیں کہ اس کیس میں ہمیں ڈسچارج ہی ہونا چاہیے تھا، اور ہم ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک اپرچونٹی ایمپل اگر دے دی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں یقین ہے کہ کوئی ایویڈنس اگر 6 دن میں ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے تو اب مزید بھی کوئی ایویڈنس جو ہے اس میں بنائی نہیں جا سکتی، اور اگر جو بنائیں گے غیر منطقی طور پر اس کو کورٹ نے آٹومیٹکلی اپریشیٹ کرنا ہے، چونکہ آج جتنے آرگومنٹس ہوئے ہیں وہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں اور عدالت نے ایگزامن کیا، اور یہ عدالت نے اوپن کورٹ میں جو سا کنفرم کیا کہ ریکارڈ کے مطابق اس وقت کسی قسم کا کوئی مٹیریل ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ ایک ابنارمل سی کونوٹیشن ہے کہ یہ کوئی فرسٹ فزیکل ریمانڈ ہے۔ معزز جج صاحبان سے بھی میری گزارش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ریمانڈ ہوتا ہے، اور ڈسچارج کی جب آپ پلیڈ کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا سیٹل پرنسپل ہے سغرا بی بی کیس میں کہ کسی بھی شخص کو محض ایف آئی آر میں نامزدگی کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جاتا، اس کے لیے ٹھوس شواہد کا فائل پر موجود ہونا لازمی ہے جس کی بنیاد پر کسی شخص کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے۔ تو اس کورٹ میں جو ہم نے پلیڈنگز کی ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ صبح انشاءاللہ بارک و تعالی ہمیں یہاں سے مزید بہتر مؤثر نتیجہ آئے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بے بنیاد درخواستیں تھیں، جھوٹی تھیں، درخواست گزار معافی بھی مانگنے آ گئے، معاف بھی کر دیا، تو اس مرتبہ درخواست گزار کو معاف کر دیں گے یا اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ شاکر بھائی، اس وقت چونکہ یہ وہ والے حالات نہیں ہیں جہاں پہ ریاست کے خلاف جعلی جھوٹے بغاوت کے ہمارے خلاف عوام کو اکسانے کے الزامات لگائے گئے ہوں، اور جہاں پہ 18 مدعی جو ہیں وہ رینٹ کمپلینٹ کھڑے کیے گئے ہوں اور ان میں کئی بڑے بدنام زمانہ منشیات فروش بھی ہوں، تو اس طرح کے حالات میں اب جو اس وقت کے سرکمسٹانسز تھے وہ ڈیفرنٹ تھے۔ ہم نے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹریٹ کیا کہ ہم ان سے ان کی زیادتی پر انہوں نے معافی بھی مانگی اور ہم نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، لیکن اس بار سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہیں۔ اب یہ لوگ جس طرح ہمارے گریبانوں پر ناجائز بنیادوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اور یہ جو تمام لوگ جو ہیں ہمیں کانسٹنٹ وکٹمائزیشن، کنٹینیوس پروسیس سے، ریگرز اور مزری سے پاس آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر جو سا وہ دم لیں۔ تو یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ہی ہم ان پروسیڈنگ سے انشاءاللہ فارغ ہوں گے تو اب یہ جو اس طرح کے رینٹ کمپلیننٹ ہیں یہ یاد رکھیں، وقت بھی یاد رکھیں، حالات بھی یاد رکھیں، اور ہم ان کو انشاءاللہ ان کا بندوبست لازمی کریں گے۔